فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم، کائنات کا خالق و مالک، اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان اس موضوع اور عنوان پر گفتگو جاری ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ عزیزوں، اس سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کل بات یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ اہل بیت نے ہم کو اصول دین بتائے، ہم کو فروع دین بتائے۔ ہم نے جو اللہ کو پہچانا، ہم نے جو نبوت کو جانا، ہم نے جو امامت کو جانا، ہم نے جو قیامت کے بارے میں معلومات فراہم کی، وہ اہل بیت کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے اور آل رسول کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ جو ہماری عبادتیں ہیں، جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہمارے اوپر، ان کو بھی ہم نے اہل بیت ہی کے ذریعے سے جانا اور پہچانا، جو فروع دین کہلاتے ہیں۔ لیکن چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، یہ سب اللہ کے واسطے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے آ کے ہم کو نہیں بتایا کہ کیسے میری نماز پڑھی جائے، اللہ نے آ کے نہیں بتایا کہ کیسے میرا روزہ رکھا جائے، اللہ نے خود کسی بندے کو نہیں بتایا کہ کیسے حج کیا جائے۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ ہم کو رسول اللہ نے بتایا، روزہ کیسے رکھا جائے گا یہ ہم کو اہل بیت نے بتایا، حج کیسے کیا جائے گا یہ ہم کو رسول اور آل رسول نے بتایا۔ تو جس طریقے سے ہم کو نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، خمس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں آل رسول نے بتایا، رسول نے بتایا، اسی طریقے سے پورا دین ہم کو آل محمد نے بتایا، حضور سرور کائنات نے بتایا، اور اہل بیت کی ذات گرامی ہے جس نے ہم کو تعلیمات فراہم کی۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ بے شک حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن
پریکٹیکل ہم کو رسول اللہ نے بتایا، عملی طور کے اوپر ہم کو آل رسول نے بتایا۔ اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر چکا کہ ہم نے دین کو اپنی رہبری کے واسطے، اپنی رہبری کے لیے، جنت کے واسطے، اپنی آخرت کے واسطے، اپنی نجات کے واسطے پورے معاملات کو امت کے کسی در سے جا کر کے نہیں لیا، بلکہ ایک ہی در سے ہم نے اسلام لیا، مذہب لیا، دین لیا، واجبات لیے، محرمات لیے، نمازیں لیں، روزے لیے، حج لیا، جو کچھ بھی دین ہے وہ ہم نے ایک ہی دروازے سے لیا۔ اسی دروازے سے ہم نے قرآن لیا، اسی دروازے سے ہم نے احادیث نبوی لی، اور اسی دروازے سے ہم نے تفسیر قرآن لی۔ ہم 1400 برس سے ایک ہی دروازے پر بیٹھے ہیں، ایک دروازے کے علاوہ ہم نے دوسرا در کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن یہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں عزیزان گرامی، کہ جنہوں نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور ہماری نجات کا انتظام کیا۔ آج بیان آگے بڑھتا ہے اور بات بہت جلدی بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ ہر دن وقت گھٹتا جا رہا ہے، ہر دن تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، وقت پیچھے کی طرف آ رہا ہے، وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عنوان میں نے آپ کی خدمت میں منتخب کیا ہے، یہ عنوان اتنا وسیع عنوان ہے، اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس میں 10 مجلسیں کیا 10 عشرے بھی پڑھے جائیں تو یہ عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ 10 عشرے بھی اس کے واسطے ناکافی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے کی وجہ کیا ہے، کہ کیوں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ماننے کے بعد ہمارا سر بلند ہے، اہل بیت کو ماننے کے بعد ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، اہل بیت کو ماننے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دین کا آغاز دعوت عشیرہ سے ہوا۔ اسلام دعوت عشیرہ میں حضور سرور کائنات نے بتایا، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول آپ ڈرائیے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریب ترین لوگوں کو، آپ ان کو ڈرائیے۔ حضور سرور کائنات نے ایک دعوت کی جو دعوت عشیرہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور خاندان والوں کو بلا کر کے رسول اللہ نے اللہ کو بتایا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد رسول نے دوسرا چیپٹر شروع کیا، دوسرا سبق پڑھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے تمہارے درمیان رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے دوسرا امت کو چیپٹر بتایا، خاندان والوں کو بتایا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے امت سے ایک سوال کیا، خاندان والوں سے ایک سوال کیا، جو لوگ دعوت میں شامل ہوئے ان سے ایک سوال کیا، کہا بھائی تم یہ بتاؤ کہ کون ہے جو مشکل موقعوں پر میرے کام آئے، کون ہے جو مشکلوں میں میرا ساتھ دے۔ سب کے سب گردن جھکائے بیٹھے رہے، کسی نے لبیک نہ کہی، کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہ کہا کہ عبداللہ کے بیٹے ہم مشکلوں میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پریشانیوں کے موقع پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ جتنے موجود تھے سب گردنیں جھکائے بیٹھے رہے، رسول کہتے رہے کہو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مشکلوں میں میرا ساتھ دینے والا کون ہے۔ تاریخ لکھتی ہے
کہ سب خاموش بیٹھے رہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام تاریخوں میں مل جائے گا کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے رہے، خاندان والے بیٹھے رہے، پیٹ بھرے کھانا کھائے موجود رہے، مگر ایک شہزادے نے کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا، اور اس نے کھڑے ہو کے بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں مشکل موقعوں پر آپ کے کام آؤں گا. مگر رسول اللہ نے اس شہزادے کو بٹھا دیا، اس کمسن بچے کو بٹھا دیا، کہا یا علی تم بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے، محفل برخاست ہو گئی، خاندان والے ڈسپرس ہو گئے، چلے گئے. دوسرے دن پھر رسول اللہ نے بلایا، اسی طریقے سے کھانا کھلایا، دسترخوان بچھایا. جب شکم سیر ہو گئے، جب کھانا کھا لیا، پھر رسول اللہ نے اپنی بات دہرائی، کہو اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اب کون ہے جو مشکلوں میں میرے کام آئے. آج پھر سب خاموش بیٹھے رہے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، سروں پر طائر بیٹھے ہوئے تھے. فقط ایک شہزادہ کھڑا ہوا جس نے کل کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس نے آج پھر کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں آپ کی نصرت و مدد کا وعدہ کرتا ہوں. رسول نے اس شہزادے کو پھر بٹھایا، اس کمسن 10 برس کے بچے کو بیٹھا کے کہا کہ یا علی بیٹھ جاؤ. مجمع پھر اٹھ گیا، لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. آج تیسرے دن پھر رسول نے آواز دی کہ آؤ میرے خاندان والوں. خاندان والے پھر جمع ہوئے، دسترخوان بچھا، دسترخوان پر کھانا کھایا. پھر رسول نے کھڑے ہو کے تقریر کی، اللہ کو بتایا، اپنے کو پہچنوایا، اپنا مددگار مانگا، اپنا مشکل کشا مانگا. لیکن آج کی محفل میں، آج کی تقریر میں رسول اللہ نے ایک جملے کا اضافہ کیا. میں تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے آج ایک جملے کا اضافہ کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو جو مشکلوں میں میری مدد کرے گا، جو پریشانیوں میں میرے کام آئے گا، جو مشکل موقعوں پر میرا ساتھ دے گا، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا نائب ہوگا. تیسرے دن رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا، جو مشکلوں میں میرا ساتھ دے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. آج پھر مجمع پر سناٹا چھایا رہا. 10 برس کا کمسن شہزادہ جو 2 دن سے کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کر رہا تھا، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا، جو محمد کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا، اس نے آج پھر کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، محمد کی رسالت کی گواہی دی، اور رسول اللہ سے نصرت کا وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے علی کو کلیجے سے لگا لیا، علی کو سینے سے لگا لیا. فرمایا یا علی اب تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے بعد میرے نائب ہو، تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہو. علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہوگے، علی تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہوگے. رسول نے علی کو کلیجے سے لگایا. اب میں آج اسلام کے پہلے دن امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اے اسلام کے ناب نہاد ٹھیکیداروں، تم مسلمان ہو، تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو.
آج دعوت عشیرہ کا پہلا دن ہے. پہلے ہی دن رسول اللہ نے اس معاملے کو حل کر دیا کہ محمد کے بعد محمد کا نائب کون ہوگا, محمد کا جانشین کون ہوگا. جو میدان چھوڑ کے میدان سے فرار ہو جائے وہ محمد کا جانشین نہیں ہے. جو محمد کی نصرت اور مدد کرے وہی محمد کا خلیفہ بھی ہے, وہی محمد کا جانشین بھی ہے. جو رسول کی مدد کرے وہی محمد کا خلیفہ ہے, وہی رسول اللہ کا جانشین ہے. اب جانشینی محمد کی بحث بیکار ہے کہ رسول کے بعد رسول کا جانشین کون ہے, رسول کے بعد رسول کا جانشین کون ہے, رسول کا خلیفہ کون ہے. اس لیے کہ آج امت کیا کہتی ہے, علماء اسلام نے لکھا, مورخین نے لکھا, ہسٹورینز نے لکھا کہ رسول اللہ تو اپنے بات کا انتظام کر کے ہی نہیں گئے تھے, کہ رسول کے بعد کون رسول کا نائب ہوگا, کون رسول کا جانشین ہوگا, رسول کے بعد کون سربراہی کرے گا. رسول اللہ تو اس کا انتظام ہی نہیں کر کے گئے تھے, اور اسی انتظام میں مصروفیت کے واسطے امت نے رسول اللہ کے غسل و کفن و دفن کو چھوڑ دیا. رسول کے غسل و کفن اور دفن کو چھوڑ کے امت نے اپنا انتظام شروع کیا کہ ہم رسول کے بعد کس کو خلیفہ مانیں, ہم رسول کے بعد کس کو اپنا جانشین مانیں, ہم رسول کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کریں. بھائی رسول اللہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی میرے بعد کیا ہوگا. ارے بھائی یہ تو دنیا کا ایک عام انسان بھی اپنے بات کا انتظام کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا, میرے بعد یہ امپائر ہے اس امپائر کا کیا ہوگا, میرے بعد یہ کاروبار ہے اس کاروبار کا کیا ہوگا, میرے بعد یہ پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کا کیا ہوگا, میرے بعد اتنا بڑا آرگنائزیشن ہے اس آرگنائزیشن کا کیا ہوگا. ایک عام انسان اپنے بات کا انتظام کر کے جاتا ہے, اور اللہ کا اتنا بڑا رسول اپنے بعد اس کا انتظام کر کے نہ جائے, یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. سنیے گا عزیزان گرامی, یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ اللہ کا اتنا بڑا رسول اس کا انتظام نہ کر کے جائے. مجھے ابھی وہ میٹر اور وہ چیز ٹچ نہیں کرنا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں کیا کہا. میں ابھی غدیر کی بات نہیں کرتا, ابھی تو آغاز اسلام ہے, اسلام کا پہلا دن ہے. اسلام کا پہلا دن, فرسٹ ڈے آف اسلام, دعوت عشیرہ, جس میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا, وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا, جو مشکلوں میں میرے کام آئے, میری مدد کرے, وہی میرے بعد خلیفہ ہے, وہی میرے بعد جانشین ہے. تو اب علماء اسلام سے میں عرض کروں کہ اے علماء اسلام, اے مفتیان شرح متین, اے اسلام کے نام نہاد ذمہ داروں اور ٹھیکیداروں, کیا آپ نے اسلام کا پہلا سبق بھلا دیا؟ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بات کو انتظام کر کے نہیں گئے, اما رسول اللہ نے اپنے بات کا انتظام اسلام کے پہلے ہی دن کر دیا. دعوت عشیرہ میں رسول اللہ نے اپنے بات کا انتظام کر دیا. اگر آپ دعوت عشیرہ میں مسلمان ہو گئے ہوتے تو کبھی اس طرح کے جملے نہ کہتے, اگر آپ دعوت عشیرہ میں موجود ہوتے تو کبھی آپ یہ بات نہ کہتے. ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ بات کے مسلمان ہیں, تبھی پہلا سبق آپ کو معلوم نہیں ہے, پہلا سبق آپ جانتے نہیں. پہلے دن رسول اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا, جو میرے مشکل میں مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا. علی نے نصرت کا وعدہ کیا, علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آج پوری ملت, آج
تمام مسلمان یہی کلمہ پڑھتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس تو 3 کلمے ہیں. توجہ چاہوں گا عزیزوں, ہمارے پاس تو 3 کلمے ہیں, مگر امت کے پاس, میجارٹی کے پاس 2 کلمے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کوئی نہیں کہتا, آج کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو علی نے اس وقت گواہی دی تھی جس وقت علی بہت کم سن تھے, بہت چھوٹے تھے, 10 برس کا سن تھا علی کا. رسول اللہ کی عمر مبارک 40 برس تھی, 30 برس کا گیپ ہے عمر میں رسول اور علی کی. رسول کی عمر مبارک 40 سال جب دعوت عشیرہ میں اعلان کیا, علی کی عمر مبارک 10 برس. آج کوئی نہیں کہتا, کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ارے علی کی عمر کم ہے, علی کی عمر کم ہے. ہم ایک بچے کی گواہی کیسے مانیں؟ ارے اتنے بڑے عظیم خالق اور مالک اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے واسطے ہم اس بچے کی گواہی کیسے مانیں؟ رسول اللہ کی رسالت کے واسطے ہم ایک بچے کی گواہی کیسے مانیں؟ مگر اگر وحدانیت پروردگار کی بات آئے تو بچے کی گواہی مانی جائے گی. رسالت محمد کی بات آئے تو ایک 10 برس کے کمسن شہزادے کی گواہی مانی جائے گی. لیکن جب بعد رسول خلافت کی بات آئے گی تو علماء اسلام نے کہا علی تو ابھی کمسن ہیں, علی تو ابھی علی کی عمر نہیں ہے, ارے ابھی عمر کے لحاظ سے علی خلافت کے لائق نہیں ہے. اما علی خلافت کے لائق عمر کے لحاظ سے ہو یا نہ ہو, مگر 10 برس کے سن میں تو اس لائق ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں, محمد کی رسالت کی گواہی دیں. مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ اہل بیت ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو دین مل رہا ہے, جنہوں نے گواہی دی ہے, جن کی زبان کے نکلے ہوئے جملے آج پورا مسلمان کلمے کے طور پر ادا کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ علی نے کہا, محمد رسول اللہ علی نے کہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عالم اسلام میں بس ہمارا ہی فرقہ ہے کہ جو کلمہ آگے بڑھاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ علی ولی اللہ, اس لیے کہ علی ولی اللہ ہی کہنے کے بعد دین مکمل ہوتا ہے. علی ولی اللہ کہنے کے بعد ہی دین کامل ہوتا ہے. دین کامل نہیں ہوا, دین مکمل نہیں ہوا جب رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا, علی کو مولا بنایا. تب اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. پتہ چلا کہ جب علی کی ولایت دین میں شامل ہو گئی تبھی دین مکمل ہوا. ادھر دین مکمل ہوا, ادھر ہمارا کلمہ مکمل ہوا. وہ ہمارا کلمہ مکمل ہو رہا ہے. تو دعوت عشیرہ جس میں اہل بیت کی قربانیاں, ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ ذہن عالی میں رہے, میں برابر آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہوں, برابر میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں. میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں. ان کی قربانیاں ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کی سیکریفائسز ہیں مذہب کے لیے, اسلام کے لیے. آنکھیں بند کر کے ہم نہیں مانتے ان کو, آنکھیں کھول کے ہم ان کو مانتے ہیں. دعوت عشیرہ کے بعد منزل آگے بڑھتی ہے. میں جلدی جلدی تمام اسلامی واقعات کو چھوڑتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. صرف اشارہ کرتا ہوا آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں گا کہ دعوت عشیرہ کے بعد
ایک رات آئی جو رات بڑی بھیانک رات تھی، جو رات بڑی ڈراؤنی رات تھی، جو قتل رسول کی رات تھی، جب کافروں نے انتظام کیا کہ محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیں، رسول کو ان کے بستر ہی کے اوپر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اللہ نے اپنے ملک کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے رسول کو یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ، جا کے رسول سے کہو کہ تمہیں حکم ہجرت دیا جاتا ہے، آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے جائیے۔ جبرائیل امین رسول کی خدمت میں آئے، تحفہ درود و سلام کے بعد کہا کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہلوایا ہے کہ آپ کی قتل کا انتظام ہوا ہے، آپ کے قتل کی سازش رچی گئی ہے، آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے جائیے، آپ ہجرت کر دیجئے، آج کی رات آپ کے قتل کا انتظام کیا گیا ہے۔ کافروں نے یہ پلاننگ کی ہے۔ حضور سرور کائنات نے حکم پر عمل کیا، لیکن اس کے پہلے علی کو بلایا اور علی سے کہا کہ یا علی، ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، آج کی رات میرے قتل کی رات ہے، کافروں نے سازش کی ہے کہ مجھے میرے بستر پر قتل کر دیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ تو علی سے یہ کہیں گے کہ علی، آج کی رات بھیانک رات ہے، آج کی رات قتل کی رات ہے، آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش رچی ہے، مجھے حکم ہجرت دیا ہے، میں مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں، چلو تم میرے ساتھ مدینے چلو۔ جب خطرہ ہوتا ہے تو انسان اپنے قریب ترین لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ رسول کے بھائی بھی ہیں، رسول کے مددگار بھی ہیں، رسول سے نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے، رسول ان کو پال بھی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ علی کو اپنے ساتھ لے کے نکل جائیے۔ مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے یہ دیکھا کہ رسول نے فرمایا کہ یا علی، میرے قتل کی رات ہے، کیا تم میرے بدلے میرے بستر پر سو رہو گے؟ میرے بستر پر سو رہو گے؟ تو علی نے بھی نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہیں میں جواب دیا، بلکہ ایک جملہ فرمایا، ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں سو رہا تو میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے اس کا جواب دیا کہ ہاں یا علی، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے شکر کا سجدہ کیا اور شکر کا سجدہ کر کے بتا دیا کہ میرا سونا بھی محمد کی حفاظت کے واسطے، میرا جاگنا بھی محمد کی حفاظت کے لیے۔ شکر کا سجدہ کیا، اور ادھر رسول مکے سے تشریف لے گئے اور ادھر علی بستر محمد پر سو گئے، چادر اوڑھ کے سو گئے، چادر اوڑھ کے لیٹے اور سو گئے۔ کافر رات بھر گھومتے رہے، کافر رات بھر گھر کا چکر کاٹتے رہے، کافر رات بھر یہ سمجھتے رہے کہ رسول بستر پر سو رہے ہیں، کافر رات بھر اس میں رہے کہ چلو یہ بستر پر سو رہے ہیں، اب ہم صبح کے قریب گھر میں کودیں گے، کود کے محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیں گے، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادھر رسول مکے سے مدینے کے لیے چلے، ادھر علی بستر محمد پر سوئے۔ عزیزان گرامی، علی کی پوری زندگی میں، علی کی پوری تاریخ میں
علی کی زندگی کی ایک ایک رات میں کعبے میں ولادت سے لے کے مسجد میں شہادت تک علی کا ایک رات بھی ہمیں آپ سونا نہیں دکھا سکتے. وہ تاریخ جو ایک ایک لمحے کا واقعہ ریکارڈ کر رہی ہے، وہ تاریخ جو ایک ایک لمحے کے واقعات سنا رہی ہے، وہ تاریخ جو ایک ایک لمحے کو لکھ کر کے ہمیں بتا رہی ہے، وہ تاریخ ہمیں ایک موقع بھی نہیں بتاتی جب علی سو رہے ہوں. علی رات کو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، عبادت الہی کرتے ہیں، یاد خدا کرتے ہیں، رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادت الہی کر رہے ہیں، پیٹھ پر روٹیوں کا بوڑا لاد کے غریبوں کے دروازے پر پہنچا رہے ہیں. مگر کبھی علی سوتے ہوئے نظر نہیں آئے، سوتے ہوئے نظر نہیں آئے. فقط صرف ایک ہی رات ہے جس رات علی سوئے ہیں، شب ہجرت علی سوئے. میں کہوں گا یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ایک رات سو کر کے نصیریوں کو سارے معاملات پر پانی پھیر دیا. آپ نے ایک رات سو کر کے نصیریوں کی ساری سازش کو تہ تیغ کر دیا، اس پر پانی پھیر دیا، ان کی ساری سازش کو جڑ سے مٹا دیا. اس لیے کہ نصیری تو کہہ رہا ہے کہ آپ خدا ہیں، نصیری کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. آپ نے سو کے بتا دیا کہ میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں. ادھر سوئے. ہم یوں ہی اہل بیت کو نہیں مانتے. وہ سو گئے، وہ چلے گئے، اور ایک مرتبہ گھر میں کودنے کی آوازیں آنے لگیں. لوگ دیواریں پھان پھان کے کودنے لگے، اور ادھر دروازے پھان کے دیواریں پھان کے کودنے لگے، اور گھر میں لوگ ننگی تلواریں لے کر کے جمع ہونے لگے. کہ ایک مرتبہ بستر پر سونے والے نے اپنی چادر کو الٹا. اب جو چادر کو الٹا تو کافر دیکھ کے سن سے رہ گئے کہ یہ بستر پر علی ہیں، محمد کہاں چلے گئے، رسول کہاں چلے گئے، عبداللہ کا بیٹا کہاں چلا گیا. کہ کسی کافر نے آگے بڑھ کے علی سے کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہیں، تمہارے بھائی کہاں ہیں. تو علی نے اس کو ڈانٹ کے جواب دیا، کیا تو میرے حوالے کر کے گیا تھا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، کیا میرے حوالے کر کے گیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے. لیجئے، کافروں کی پلاننگ بھی ناکام ہو گئی، کافروں کی پلاننگ بھی ناکام ہو گئی، کافروں کی سازش پر بھی پانی پھر گیا. نہ جانے یا علی آپ کی ذات کیسی ذات ہے کہ 1400 برس سے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف جس نے بھی کوئی سازش رچی آپ نے اس پر پانی پھیر دیا، آپ نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، دنیا آپ سے خار کھانے لگی. تو یہ شب ہجرت عزیزان گرامی، مکے میں لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے، مکے میں لوگ کلمہ تو پڑھ رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ سب مکے میں سبھی کافر ہوں، مگر رسول نے اپنے بستر پر سلایا تو علی کو سلایا. یہ اسلام میں اہل بیت کی فداکاریاں ہیں. پتہ نہیں عالم اسلام کو اسے بیان کرتے ہوئے پریشانی کیوں ہوتی ہے، عالم اسلام کو ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے جھجک کیوں ہوتی ہے، عالم اسلام کو ان تمام واقعات کو بیان کرتے ہوئے تردد کیوں ہوتا ہے. بھائی جس نے جو کیا ہے آپ کو اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیے.
انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، کوئی کارنامہ میرا ہے تو میرا کارنامہ بیان کیجئے، کوئی کام آپ نے کیا ہے تو آپ کا کارنامہ بیان ہو، کوئی ان کا کارنامہ ہے تو ان کا کارنامہ بیان ہو۔ اب اس کو ہم کیا کریں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جتنے کارنامے ہیں وہ علی ہی کے کارنامے نظر آتے ہیں۔ اب بعد رسول آپ کسی کو ہیرو بنا کے کھڑا کر دیں، بعد رسول کسی کو بھی آپ پیش کر دیں، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن رسول کی حیات میں، رسول کی زندگی میں اگر کوئی نظر آیا تو وہ رسول کا بھائی تھا جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ علی تھے۔ اور اس کے بعد مدینے میں ہمیں علی نظر آئے، مدینے میں علی نظر آئے۔ رسول نے مسجد تعمیر کی، جو پہلی مسجد ہے مسجد النبوی، اور اس مسجد سے ملے ہوئے لوگوں کے گھر تھے، اس مسجد سے ملے ہوئے لوگوں کے دروازے تھے۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، گھر سے نکلے مسجد میں آ گئے، گھر سے قدم نکالا مسجد میں آ گئے۔ ایک دن جبرائیل امین رسول کی خدمت میں آئے، اللہ نے حکم بھیجا، اللہ کے رسول تمام دروازوں کو بند کر دیجئے۔ تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول نے تمام دروازوں کو بند کیا، جتنے دروازے مسجد میں کھلے تھے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یا رسول کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا یا علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، ان دو دروازوں کے علاوہ کوئی در مسجد میں نہیں کھلا۔ جب رسول نے سب کے دروازے بند کرائے تو لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ رسول اللہ نے کیا کیا کہ اپنا دروازہ تو کھلا رکھا ٹھیک ہے، مگر علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا، علی کا در کیوں کھلا ہوا ہے؟ میرا دروازہ بند ہوا تھا تو علی کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں تو رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ سنو، میں نے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے جس کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا میں نے دروازہ بند کرایا، اور جس دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا اس دروازے کو کھلا رکھا۔ تو چلیے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ رسول کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ دو دروازے کھلے رہے، ایک رسول کا دروازہ، ایک علی کا دروازہ۔ کہاں؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں تین گھروں کے دروازے، دو گھروں کے دروازے کھلے۔ یہ تین گھر ہیں، ایک اللہ کا گھر، ایک رسول کا گھر، ایک علی کا گھر۔ اللہ کے گھر میں دو گھروں کے دروازے کھلے، ایک اللہ کا گھر ہے، ایک محمد کا دروازہ، ایک علی کا دروازہ۔ اب اگر آپ کہیے تو میں کلمہ پڑھوں، ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ، محمد کے دروازے کو دیکھا، کہا محمد رسول اللہ، علی کا دروازہ دیکھا، کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ ہے منزل عزیزان گرامی۔ ہم اہل بیت کو یوں ہی نہیں مانتے، اہل بیت کی خدمات ہیں، جنہوں نے خدمات پیش کی ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر مدینے کی بات آئے تو ہم کو اہل بیت نظر آئیں گے، اگر قربانیوں کی بات آئے تو ہمیں اہل بیت ملے، اگر میدان میں تلوار چلانے کی بات آئے تو تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے نام لکھتی ہے، لکھا کرے
مگر اگر کوئی میدان میں تلوار چلاتا ہوا نظر آیا تو وہی تھا جو میدان میں اس طریقے سے آتا تھا، اس طریقے سے جم کے لڑتا تھا کہ کبھی اس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، کبھی اس کے لیے جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ منزل ہے جن کی قربانیاں ہیں، جن کی فداکاریاں ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر احسان کیے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ لیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں دین کو دیا ہے، امت کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، ہیومینٹی کو دیا ہے، انسانیت کو دیا ہے۔ آج انسانیت پر احسان ہے آل محمد کا، انسانیت پر احسان ہے اہل بیت کا، اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس ہم کو آل محمد نے بتایا، ہم کو آل محمد نے دیا ہے۔ دنیا میں اپنے قاتل کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی قاتل ہے، اگر کوئی ہمارا قاتل ہے، کسی نے کوشش کی ہے ہمیں قتل کرنے کی، اگر کسی پر ہمارے مرڈر کے اٹیمپٹ کا کیس ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے یا ہمیں قتل کیا ہے، اگر ہم بچ گئے ہیں تو ہم، یا اگر ہم نہیں بچ پائے تو ہماری اولادیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز کوشش کرتے ہیں کہ قاتل بچنے نہ پائے۔ مانگ ہوتی ہے کہ قاتل کو گرفتار کیا جائے، قاتل کو سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، عبرت ناک سزا دی جائے، لیکن یہ انسانیت کا درس تو ہم کو علی نے دیا۔ جہاں پر علی کا قاتل گرفتار کر کے لایا گیا مسجد کوفہ میں 19ویں رمضان کی صبح کو، بازو بندھے ہوئے تھے، قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ وہ علی جن کے سر سے خون جاری تھا، وہ علی جن کے سر پر ابھی تلوار پڑی تھی، وہ علی جن کی اولادیں اور چاہنے والے جن کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جب قاتل لایا گیا تو سب سے پہلا جملہ جو علی نے کہا، سب سے پہلا جملہ اپنے قاتل کو دیکھ کے جو علی نے کہا، وہ اپنے بیٹے امام حسن سے کہا کہ میرے لال حسن، دیکھتے نہیں ہو کتنی کس کے قاتل کے بازوؤں کو باندھ دیا گیا ہے، میرے لال اس کے بازوؤں کی رسی کو کھلوا دو، اس کے بازوؤں کی رسی کو ڈھیلا کرو۔ لیجئے قاتل کے بازوؤں کی رسی کو کھلوایا گیا، رسی کو ڈھیلا کیا گیا۔ اس کے بعد جب افطار کے وقت علی کے سامنے جام شیر لایا گیا، علی کو شربت پیش کیا گیا، تو اپنے بیٹے حسن کو بلایا، کہا میرے لال حسن، میرے قاتل کو بھی ایسا ہی شربت پیش کیا جائے، ابن ملجم کو بھی ایسا ہی شربت جا کے دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ علی ہیں، یہ انسانیت کا کلائمیکس ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے، جہاں پر اپنے قاتل کے واسطے بھی ویسا ہی شربت بھجوایا جا رہا ہے جیسا علی کے واسطے آیا ہے، ویسا ہی شربت قاتل کو پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب اپنے بیٹوں سے وصیت کی تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ سنو، اگر میں بچ گیا اور زندہ رہا تو مجھے اختیار ہے، لیکن اگر میں نہ بچ سکا، مجھے موت آ گئی، تو میرے بچوں، میرے لال، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ میرے قاتل نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، لہذا اس کو بھی ایک ہی ضرب لگائی جائے، دو ضربیں نہ لگائی جائیں، اس پر بھی ایک ہی وار کیا جائے، اس لیے کہ اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دنیا کو انسانیت کا درس بھی آل محمد نے دیا ہے. کیا کیا عرض کروں عزیزان گرامی، اور کیا کیا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کیا آپ کو بتاؤں کہ جہاں اپنے قاتل کو شربت بھجوا رہے ہیں کہ میرے لال میرے قاتل کو ایسا ہی جام شیر پیش کیا ہے. میں کہوں گا یا علی، 40 ہجری کے کوفے میں کوفے والوں کو بلا کے کہہ دیجئے کہ علی کائنات کی اس ہستی کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے، اس رحم دل کا نام ہے، اس شفیق کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے جس نے اپنے قاتل کو بھی جام شیر بھجوایا. یا علی آپ وصیت کرتے جائیے. جب 61 ہجری میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کا 6 مہینے کا پوتا ہوگا، اپنے باپ کے ہاتھوں پر پانی پینے کے واسطے مقتل میں آئے گا، تو کوئی انسان، کوئی شخص آگے بڑھ کے علی اصغر کے گلے میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دے. ہاں عزیزوں، یہ چھٹی رات آ گئی. اب یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو محمد کے باغ کے پھول ہیں. کل زینب کے لاڈلوں کا تذکرہ ہوا، آج ام رباب کے باغ کے پھول کا ذکر ہو جائے. وہ پھول جو ابھی کلی تھا، وہ پھول جس کی عمر ابھی 6 مہینے کی تھی، لیکن عمر 6 مہینے کی تھی، منزل قربانی میں سب سے بڑی قربانی کے اوپر وہ فائز تھا. سب سے عظیم قربانی حضرت علی اصغر کی قربانی تھی. جب اصحاب بھی شہید ہو گئے، انصار بھی قتل کر دیے گئے، انصار بھی مارے گئے، دل کے ٹکڑے بھی شہید ہو گئے، عباس کے بازو بھی کٹ گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونا محمد کے جنازے آ گئے، علی اکبر کے سینے سے حسین برچھی کا پھل نکال چکے. تمام امور سے فراغت پانے کے بعد زہرا کا لال در خیمہ پر کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا، حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرا مشکلوں میں ساتھ دینے والا. خیمے سے رونے کا شور برپا ہوا. حسین در خیمہ پر پہنچے، بہن سے سوال کیا بہن رونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا. حسین خیمے میں آئے، علی اصغر کو لیا، رباب کے حوالے کیا. رباب، بچے کو سجا دو، پیراہن بدل دو، بچے کو تیار کر دو. ماں نے 6 مہینے کا بچے کو سپاہی بنایا. حسین کو یہ کہتے ہوئے دے دیا، والی خیال رہے پہلی بار میرا بچہ مقتل کو سدھار رہا ہے. حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، ابا کا دامن ڈھکا، میدان میں آئے. ظالم سمجھے کہ حسین قرآن لے کے بیعت کرنے کے واسطے آئے ہیں، لیکن ہائے ہائے، حسین کے ہاتھ پر ضرور قرآن تھا، مگر یہ قرآن 6 مہینے کا قرآن تھا. قرآن کی آغوش میں قرآن تھا، قرآن کی گود میں قرآن تھا. ہاں ہاں، آپ گریہ کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس لیے کہ اب یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم فاطمہ زہرا کو ان کے باغ کے پھولوں کا پرسہ دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کو ان کے بچوں کا پرسہ دیتے ہیں. اے بی بی فاطمہ زہرا، اپنے باغ کے لٹنے کا پرسہ قبول کیجئے. اے امام آخر ساکن غیبات، اپنے بھرے گھر کا پرسہ قبول فرمائیے. ہاں عزیزوں، کربلا میں 72 قربانیاں ہیں، مگر 72 قربانیوں میں حضرت علی اصغر کی قربانی وہ اکیلی قربانی ہے
کہ جو 1400 برس سے انسانیت کو رلا رہی ہے. 1400 برس سے انسان رو رہا ہے, جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے, وہ قربانی ہے. شہادت علی اصغر سن کے آنسو بہاتا ہے. حسین کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے. عباس و علی اکبر کی قربانیاں بڑی عظیم قربانیاں ہیں. زینب کے لاڈلوں کی قربانی, اصحاب و انصار کی قربانیاں, ایک ایک قربانی, ایک ایک شہادت ہمیں پوری زندگی رونے کے واسطے کافی ہے. مگر وہ جو غیر ہیں, جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, جو رسول کو رسول نہیں مانتے, مگر وہ ہیں انسان, ان کے کلیجے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے, وہ جب کربلا کے واقعے میں شہادت علی اصغر سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. اس لیے کہ آج کی دنیا دہشت گردی کا شکار ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ دنیا والے سن سکیں گے کہ آج سے 1400 برس پہلے سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ کربلا کے میدان میں ہوا تھا, جہاں ایک چھوٹے سے قافلے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, اور یہ دہشت گردی کی سب سے بڑی مثال تھی کہ 6 مہینے کے بھوکے اور پیاسے بچے کو بجائے اس کے کہ پانی پلایا جائے, اس کو تیر ہرملہ کا نشانہ بنا کر کے شہید کیا جاتا ہے. اس سے بڑی کیا کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ حسین نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو دکھایا, بلند کیا, ظالموں اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. لیکن پانی کے بدلے میں ہرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا. ہاں, کیا کوئی کوفے کا والا نہیں تھا؟ کیا کربلا میں کوئی نہ تھا جس نے یہ منظر دیکھا ہو کہ علی نے بھی اپنے قاتل کو جام شیر بھجوایا تھا؟ ساقی کوثر کا بیٹا ساقی کوثر کے پوتے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, مگر افسوس علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا. بچہ تیر کھاتے ہی مسکرایا, اور مسکرا کے بچے نے آنکھوں کو بند کر لیا. حسین نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا, علی اصغر کی صورت کو دیکھا, بچے کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو دیکھا. ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا, چند قطرے لہو کے نکلے. حسین نے آسمان کی جانب دیکھا, آواز آئی, زمین کی جانب دیکھا, آواز آئی. وہ قطرے لہو کے حسین نے یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیے کہ میں روز محشر اسی عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا, اسی عالم میں اپنے نانا سے ملوں گا. اب 6 مہینے کی بچے کی میت کو کلیجے سے لگائے ہوئے چلے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ لاش اصغر لے چلے سینے سے لپٹا کے حسین, اور پیارا ہو گیا یہ پھول کملانے کے بعد. در خیمہ پر آئے, آواز دی رباب آؤ, علی اصغر آ گئے. رباب آؤ تمہارا بچہ آ گیا. رباب سے پہلے ننھی سکینہ نکل کے آئیں, بابا کیا میرا بھائی پانی پی آیا؟ کیا علی اصغر پانی پی آئے؟ کیا میرے واسطے پانی نہ مہیا ہو سکا؟ میرے واسطے پانی نہ آ سکا؟ حسین کیا جواب دیتے؟ ابا کا دامن الٹا, اے بیٹی میں نے بڑی کوشش کی تیرے بھائی کو پانی مل جائے. علی اصغر آب کوثر سے سیراب ہو کے آئے ہیں. واہ علی اصغرا, واہ مظلومہ کی صدائیں بلند.